لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میڈیا کو ہماری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کھیل کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کم از کم یہ ایک ہمیں جو اعزاز حاصل ہے اور جس بات پر ہم فخر کرتے ہیں وہ ہمارا فخر قائم رہے کہ کبڈی جو ہے پنجاب کا کھیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو ہر لحاظ سے اور ہر حال میں زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے آپ سے تعاون کی درخواست تھی. ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور آئندہ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی درخواست کرتا ہوں. سر مظاہرہ کر رہے ہیں، یقیناً قابل دید بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے. اس سردی میں کچھ لوگ مر ہی گئے تھے، 22 بندے جاں بحق ہو گئے ہیں. ابھی تک کسی پہ ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ عوام قصوروار تھی. میں گزارش کر دیتا ہوں. میری خواہش تو یہ ہے کہ آج چونکہ ہم نے ایک نیشنل ایونٹ جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، ہم اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو آج کا ایونٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا. لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائڈ پہ چلے گئے تو پھر پولیٹیکل باتیں جو ہیں وہ اس سارے ایونٹ کو اوور شیڈو کر جائیں گی. لیکن میری گزارش تو سن لینا. میں چونکہ آپ نے میرے بھائی نے جواب دیا، سوال کیا ہے، میرے لیے وہ ہر لحاظ سے قابل احترام ہے، تو میں اس کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ کل میں خود چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مری میں موجود تھا، اور کل ہم نے وہاں پہ ایک ہائی لیول پروب کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، اور اس میں ہمارے دوسرے 2 سیکرٹریز بھی شامل ہیں. تو اس کمیٹی کو TORs بھی دیے گئے ہیں اور 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کریں. تو جو بھی رپورٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی اس رپورٹ کی روشنی میں ایکشن لیا جائے گا. میں صرف ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ کل بھی یہ بات ہمارے ادھر نوٹس میں لائی گئی اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسپانسبلٹی کو فکس کیا جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رسپانسبلٹی فکس ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہمارے دوست جو ہیں ان کا کل یہ خیال تھا کہ چونکہ چیف منسٹر صاحب آئے ہیں تو آج کوئی نہ کوئی ایکشن لے کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے وہاں پر حالات دیکھے ہیں اور جس طرح فیلڈ میں ہمارے انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ اور ریسکیو سروسز کے لوگ جس طرح کام کر رہے تھے، تو کل اگر موقع پر کسی کے خلاف کارروائی کی جاتی تو وہ بہت ایک ڈیمورلائزنگ فیکٹر ہونا تھا. اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا، چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پروب کے بعد انشاءاللہ تعالی ذمہ داری جو ہے اس کو فکس کیا جائے گا. راجہ صاحب یہ بتائیے گا، میں پہلے تو پہلے پروب ہو، رسپانسبلٹی فکس ہو، تو ایک بات تو آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ایک سچویشن کریٹ ہوئی، اس سچویشن کے نتیجے میں یہ بات ہوئی، اور در حقیقت اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو عمل ہے یا کوتاہی ہے وہ اب پھر کسی نہ کسی لحاظ سے یہ انکوائری پر اثر انداز ہوگی. لیکن جو سنو فال وہاں پہ ہوئی ہے اس کو آپ سنو فال نہیں کہہ سکتے، وہ ایک سنو بلیزرڈ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ اگر ممالک میں بھی آئے تو وہاں کے نظام میں جو نظام ہے معمول زندگی کا اس کو وہ مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوا، لیکن اس واقعہ میں کس نے کیا کردار ادا کیا، کس نے اپنے طور پر کوتاہی کی، انشاءاللہ تعالی رسپانسبلٹی راجہ صاحب یہ جی بتائیے سر، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ رپورٹ آنے دیں، جو رسپانسبلٹی فکس ہوگی بات کریں گے. موسم جو ہے اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہاں پر جو لوگ تھے ان کو اتنے زیادہ ریٹس بتائے گئے ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے کہ جو بھی ایک ٹورسٹ اپنا ایک بجٹ لے کے جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تھے. 20-30 ہزار تک کمرہ وہاں پر. سر یہ آپ کا ایک اس کا پہلو ضرور ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ مری جا نہیں رہے تھے بلکہ مری سے واپس آ رہے تھے. میں بات پوری کر لوں، وہ مری سے واپس آ رہے تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان لوگوں نے
ہوٹلوں میں رہنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں پہ بجلی جا چکی تھی، ہوٹلوں میں بجلی موجود نہیں تھی. جب بجلی نہیں ہوگی، ہیٹر نہیں ہوگا، وہاں پہ پانی نہیں ہوگا، تو لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. رائے صاحب یہ بتا دیں کہ اپوزیشن نہیں، قطعی طور پر نہیں ہے سر. میں آج اگر آج چیف منسٹر صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھیں اور آج کا ان کا پریس ریلیز دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جو لوگ مری میں اوور چارجنگ کرتے ہیں، خواہ وہ رہائش کے حوالے سے ہو، خوراک کے حوالے سے ہو، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. سر یہ کلیئر کر دیں، اپوزیشن یہ شور مچا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سر وہ نہیں، 1,00,000 گاڑی ایک وقت میں انٹر نہیں ہوئی ہے. وہ 3 دنوں کا کیلکولیشن تھی ہماری. تقریباً 27,000 ایک دن انٹر ہوئی ہے، 22 ایک دن ہوئی ہے، 25 ایک دن ہوئی ہے. وہ 3 دنوں کی ٹوٹل ٹال جو ہے وہ 1,00,000 سے کے قریب بنتا تھا. بھی حکومت کو جو ہے وہ الرٹ نہیں ہوا کہ اتنی لوگ اگر ادھر چلے گئے ہیں تو ان کو کس طرح سے سر وہ ٹریفک کے حوالے سے نہیں میرے بھائی یہ بات ہوئی. یہ حادثہ جو ہے سنو بلیزرڈ کی وجہ سے ہوا ہے، ٹریفک کی وجہ سے نہیں ہوا. ٹریفک تو جس دن 27,000 گاڑی گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ انتظامیہ نے اس کو ہینڈل کیا. جس دن 25 گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا. جس دن 22 گئی اس دن بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن اگر اس میں کہیں کوتاہی آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کی. تھینک یو ویری مچ. اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا، عبداللہ شہباز صاحب کا کہنا ہے کہ